السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پارہ نمبر 24. اللہ کے فضل و کرم سے پارہ نمبر 24 کا ہم آغاز کرتے ہیں. پارہ نمبر 24 میں جن جن نکات کا ذکر کیا گیا اور جن جن اہم پوائنٹس کا ذکر کیا گیا، ان میں اگر دیکھا جائے تو جھوٹے نظریات کا اس پارہ کے اندر رد کر دیا گیا ہے. وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھوٹ مانگتے ہیں اور جھوٹی باتیں کہتے ہیں، ایسا کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں. کفر کرنا، شرک کرنا، الحاد کرنا، یہ سب جھوٹے نظریات پر قائم عقائد ہے جن سے بچنا بے حد ضروری ہے. اس پارہ کے اندر متقی کے صفات کا بھی ذکر کیا گیا کہ متقی کون ہوتا ہے، اور آج کے پارہ میں متقی کی جو صفت بتائی گئی ہے وہ ہے داعی حق، جو سچ لایا اور جس نے سچ کی تصدیق کی، متقی ہے. اور جنت میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. حسبی اللہ لا الہ الا حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. آج کی دعا، اللہ کافی ہے، یعنی ہر دشمن حق کے خلاف اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا، یعنی روزانہ سلانا اور پھر اٹھانا یہ موت کی دلیل ہے. نیند کو روک نہیں سکتے، اسی طرح موت کو بھی روکا نہیں جا سکتا. اور یہ جو روز ایک پریکٹس ہماری ہوتی ہے کہ ہم سوتے ہیں اور پھر جاگتے ہیں، یہ ہمیں اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے اور حساب کتاب بھی ہوگا. اس کے علاوہ اس کے اندر علم کے فتنے کا ذکر کیا جا رہا ہے. نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے. اگرچہ نعمت اللہ کا فضل ہے، لیکن ہم بسا اوقات جب اپنے علم کو اپنا کمال سمجھتے ہیں تو یہ فتنہ ہوتا ہے. اور علم کا فتنہ آج بہت زیادہ عام ہو گیا. ہر کوئی اپنے آپ، جس نے 2 جماعتیں وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا عالم ہوں. اپنے آپ کو علم کے فتنے سے بچانے کے لیے اللہ کی اس نعمت کو اپنے اوپر محسوس کرنا چاہیے، اللہ کا فضل محسوس کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو چھوٹا تصور کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اس میں حسرتوں کا تذکرہ کیا جائے گا. اعمال ضائع کس چیز سے ہوتے ہیں، اور اس پارہ میں دوبارہ سے سور کے پھونکے جانے کا ذکر کیا گیا، میدان محشر کا ذکر کیا گیا، اور اس میں صفات الہی کا ذکر کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ اللہ کی صفات غافر الذنب، گناہ معاف کرنے والا، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، ذی الطول، فضل و کرم والا، اور لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس صفات کا ذکر کیا گیا. پھر ایک بڑی اہم دعا جو حاملین عرش کے جو حامل ہیں، جو عرش کو تھامے کھڑے ہیں، وہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمہ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اس دعا کو آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اہل ایمان کے لیے جو فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو تھام رکھا ہے وہ کیا دعا کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں یوم العازفہ کا ذکر کیا گیا، یعنی قیامت کے دن جب دل گھٹ کر حلق تک جا پہنچے گا، اس کا تذکرہ ہوگا. پھر دشمن حق سے بچنے کی دعا اس میں بتائی گئی ہے کہ جب ہمارا سامنا کسی دشمن سے ہو جائے، اور وہ دشمن بس اوقات ہمارے اندر کا ہی ہوتا ہے، ہمارے گھر کے اندر ہی ہوتا ہے، ہمارے آس پاس ہوتا ہے،
اس کے شر سے بچنے کی دعا، انی اُستُ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ مرد مومن کا تذکرہ اس میں بھی کیا گیا، عذاب قبر کے بارے میں کہا گیا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے۔ قوم سمود کا، اور قرآن جو نہیں سنتا اور جو سنتا ہے اس کے بارے میں یہاں پر خوشخبریاں اور وعیدیں سنائی گئیں، اور بہت زیادہ تذکرہ اس میں جہنم کا اور پھر جنت کا بھی ذکر کیا گیا۔ آج کے پارے میں ہم اہم نکات دیکھنے کے بعد اپنے پارے کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون۔ یہ کتاب اللہ تعالی غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ایک بات تو یہ طے ہے، اس وقت زمر کا جو آغاز کیا گیا وہ تنزیل کے لفظ سے کیا گیا، نازل شدہ۔ الکتاب، کتاب کس کی طرف سے نازل کی گئی ہے؟ اللہ، اور اللہ کا تعارف کیا کروایا گیا؟ العزیز اور الحکیم۔ اللہ رب العزت کی دو صفات کا تذکرہ بھی اس میں کیا گیا۔ یہ کتاب اللہ تعالی جو غالب ہے اور حکمت والا ہے اس کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو اس میں تو اب کوئی کجی باقی نہیں رہی نا، یہ کتاب کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ اور یہ اس قسم کا مکالمہ اور اس قسم کی بات یہ 12 دفعہ کی گئی ہے۔ جب مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں لگاتے تھے کہ یہ کتاب تم خود لکھ لائے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی ایمان، ان کی تصدیق کرنے کے لیے اور اس کتاب کو حق اور سچ ثابت کرنے کے لیے اس قسم کی بہت ساری آیات کا قرآن پاک میں تذکرہ ملتا ہے، جس میں اس قرآن کو سچا کہا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے۔ سورۃ زمر کے بعد ہم نے جو پارہ نمبر 24 کا آغاز کرنا تھا، کیونکہ سورۃ زمر 23ویں پارے میں ہے اور اس کا آغاز تنزیل سے ہو رہا ہے، 24ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق۔ پیچھے تنزیل کا لفظ استعمال کیا گیا زمر میں، اور اس زمر میں پارہ نمبر 24 میں یہ کہا گیا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب بات سچی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کہ ایسے کافروں کا دوزخ ہی میں ٹھکانہ نہیں؟ اور جو شخص سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ پیچھے تو اس کتاب کا تذکرہ سورۃ زمر کا آغاز کیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اللہ نے اتاری ہے، اور اس پارہ نمبر 24 کا آغاز ظلم سے کر دیا گیا۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ اصل میں کفار مکہ بسا اوقات یہ آرزو کرتے تھے کہ اگر یہ نبی مر جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور یہ جب ہم نے پارہ نمبر 23 کا اینڈ کیا تھا اس میں بھی ہم نے یہی ذکر کیا تھا اسی بات کا کہ کفار مکہ کی کیا خواہش تھی، کیا آرزو تھی کہ اگر یہ نبی فوت ہو جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس آیت میں ان کی اسی بری آرزو کا نہایت سنجیدہ انداز میں جواب دیا گیا ہے، اور اس نبی کو ہی مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو موت آتی ہے تو یہ کیا موت سے بچ سکتے ہیں؟ پھر کیا یہ معلوم پہلے موت کس کو آئے گی؟ موت آنے کی حد تک تم سب یکساں ہو، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ موت کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا۔ یعنی اس بات کی فکر کرو کہ موت تو سب کو آنی ہے، موت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئے گی، تمہیں بھی آئے گی، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے پہلے چلے جانا ہے؟ یا اس بات کی فکر کرو، نبی تو ایمان پر مبنی حقائق بیان کرتا ہے، اصلاح پر مبنی حقائق بیان کرتا ہے، وہ تو سچا ہے، اس کا انجام تو بالخیر ہے۔ تمہارا انجام کیا ہوگا جو تم اس نبی کے ساتھ جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہو؟
تو یہاں پہ ایک آ جائے گا سب سے بڑھ کر ظالم کون ہے، یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ ظالم اور سزا کا مستحق وہ شخص ہوگا جس نے ایسے عقیدے گھڑے کہ اللہ نے اپنے بہت سے اختیارات اور تصرفات اپنے پیاروں کو سونپ دیے ہیں، اور ان کے پاس جو ایسے اختیارات ہیں وہ اللہ ہی کے عطا کیے ہوئے ہیں، ان کے ذاتی نہیں ہیں۔ جب انہیں حقیقت حال سے خبردار کیا جائے تو سمجھانے والے کو جھوٹا سمجھتے ہیں اور اس کی مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا گیا سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو جھوٹ بولتا ہے، جو نبی کا انکار کرتا ہے، جو جھوٹے عقائد گھڑتا ہے۔ کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے؟ ان کے لیے تو جہنم میں کوئی ٹھکانہ ہے۔ اور یہ ایسے کون ہے، کون لوگ ہیں؟ ظالم کون ہے؟ جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر۔ اور یہاں پہ جو آگے کیا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، مگر جو شخص سچ لے کر آیا اور جو اس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ بچنے والے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ یعنی جو لوگ تو اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں، حالانکہ سچ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، کیونکہ سورت کا آغاز کس سے کیا گیا؟ تنزیل، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ منسوب کرتے ہیں، اللہ کے نبی پر جھوٹ منسوب کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ وہ بہت بڑے ظالم ہیں اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ واضح بات کرتی گئی۔ کبھی کبھی جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے نا، تو جن میں کفار کا تذکرہ جب ملتا ہے، منافقین کا ملتا ہے، فاسقین کا ملتا ہے، یہود و نصارہ کا ملتا ہے، مسلمانوں کی بھی صفات، ان کی خوبیاں اور ان کی برائیوں کا جب ذکر ملتا ہے، تو کبھی کبھی دل پریشان سا ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے کہ اس میں تو سب کا ذکر موجود ہے، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے ہمارے دل کے حال کو پہلے ہی سے بیان کر رکھا ہے، پھر بھی ہم ان آیات کو پڑھنے کے باوجود اب جو لوگ کفر کر رہے ہیں، جو نبی کو نہیں مانتے، جو نبی کی کتاب کو نہیں مانتے، ان کے لیے تو واضح الفاظ آ گئے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کہ ایسے کافروں کے لیے ٹھکانہ ہے جہنم کا، واضح وعید۔ تو کیا پھر بھی وہ آیات کو پڑھ کے ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ حالانکہ کافر بھی قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے سامنے ان کی نظروں کے سامنے آیات نہیں آتی ہوں گی۔ اصل میں بات وہی ہے نا کہ جب ہمارا تذکرہ ہوتا ہے قرآن میں اور ہمارے اخلاقیات کا اور ان طرز عمل کا ذکر کیا جاتا ہے جو خود سے بڑے ہوئے ہیں، تو کیا ہمیں شرم آتی ہے؟ کیا ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یہ جو آیت میں پڑھ رہی ہوں مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ میرے اندر ہے؟ اور یہ جو آگے کہا گیا نا کہ وہ صدق، جو سچ کی بات کی گئی، بالصدق کی وہ صدق اولئک هم المتقون، متقین کی یہاں پر صفات بتائی گئی ہے۔ نیک لوگ، متقی کون ہوتے ہیں؟ نیک لوگ۔ نیک لوگوں کی صفت یہاں پہ کیا بتائی گئی ہے؟ کہ وہ سچ بیان کرتا ہے، سچ کی تصدیق کرتا ہے، وہ متقی ہے۔ کہ ہم سچے ہیں؟ کافر کو بات تو ہم بعد میں کریں نا، آج اس آیت میں میرا اور آپ کا تذکرہ ہے سچائی کے بارے میں۔ ذرا دیکھیں کیا ہم سچے ہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ ذرا سوچیں، باقی مہینوں کو تو چھوڑیں، اس رمضان کے مہینے میں اگر ہم ایک دن کا اپنا جائزہ لے لیں تو یہ سوچیں ہم کہ کتنے دن میں کتنی دفعہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، کتنی دفعہ ہم سچ بولتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ تو تقوی والوں کی، نیکوکاروں کی صفت بتا دی گئی ہے کہ وہ سچے ہوتے ہیں، سچ کو بیان کرتے ہیں، سچ کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، کن کے؟ متقی لوگوں کے، اور اس کے نیک اعمال کا ان کو اچھا بدلہ ملے گا۔ کون سے نیک اعمال؟ یہاں پر کس نیک عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ سچائی کا، سچائی کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ جو سچے، جو سچ بات پر قائم رہتے ہیں اور سچ کی تصدیق کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا اور ان کے اسی نیک اعمال کا بدلہ اس کو اللہ تعالیٰ اچھا دے گا۔
سچ بولنا ہر حال میں سچ پر قائم رکھنا تقوی کی علامت ہے. آج ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ ہم بہت نیک ہیں, ہم نے بڑی عبادات کی, اتنے قرآن ختم کر لیے, اتنا لمبا لمبا قیام کیا, تو کیا یہ جو عمل جس کا تذکرہ قرآن کا رہا, نیکوکاروں کا, اس کی خوبی بیان کر رہا ہے کہ وہ سچے ہوتے ہیں, ہر حال میں سچ بولتے ہیں, یہ ان کی صفت ہے. اور بہت سی حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے اللہ کے رسول نے فرمایا, ہم ہمیشہ سچ بولا کرو, تم ہمیشہ سچ بولا کرو, کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. اور ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی کو تلاش میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے. یہ نہایت سچ بولنے والا آدمی ہے. اور جب تم جھوٹ بولتے ہو تو جھوٹ کی وجہ سے گناہوں کی طرف جھوٹ ہمیں لے جاتا ہے, جھوٹ ہمیں گناہوں کی طرف لے جائے گا اور گناہ جہنم تک پہنچا دیں گے. اور ایک شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. کیسا یہ کس کے بارے میں ہے؟ پچھلی آیت میں کافروں کا تذکرہ کیا گیا تو دل میں ایک پریشانی سی اٹھ رہی تھی کہ کافر کے سامنے آیات آ گئی ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, پتہ نہیں ان کے دل کے اندر ان کا دل کیوں نہیں بدلتا. یہ ساتھ ہی آیت اللہ نے ہمارے لیے اتار دی کہ کیا آپ لوگ کا دل بدلے گا, کہ آپ متقی بننا چاہو گے, کہ آپ سچائی کے راستے کو اختیار کرو گے. کیونکہ جھوٹ تو ہمارے اندر اتنا سرایت کر چکا ہے, اتنا سرایت کر چکا ہے, جیسے خون دوڑتا ہے نا اس طرح ہمارے اندر جھوٹ دوڑتا ہے. اور ہم بسا اوقات کچھ چیزوں کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں, بسا اوقات ہم کچھ چیزوں کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ ایک ہمارا ایک سے کہتے ہیں یہ بڑا ذہین ہوں, بڑا فطین ہوں, دیکھا میں نے کیسے فلاں کو الو بنایا, بدھو بنایا, اور اس پہ اپنی ذہانت پہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. حالانکہ یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جب ہم کسی کو جھوٹ کے ساتھ اور جھوٹی دلیل کے ساتھ اس کو قائل کریں یا اس پہ الزام تراشی کریں, یا ہم جھوٹ بول بول کے نبی نے کیا فرمایا تھا, خلاق ہو کون, جو مذاق میں بھی جھوٹ بولے. تو بس اوقات ہم کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو یہ جھوٹ جو ہے نا یہ تقویٰ کی علامت نہیں ہے, سچائی تقویٰ کی علامت ہے. عمر بن عاص کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا, اپنا دائیں ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں. یہ ایک طریقہ ہوتا تھا اسلام کے قبول کرنے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ آگے کیا تو کہتے عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. آپ نے دریافت کیا, عمر کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں, یعنی میں اسلام قبول تو کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے. کہا وہ کیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول جو میں نے گناہ کر لیے ہیں اسلام سے پہلے اس کا میرا کیا بنے گا, کہ مطلب جو گناہ میں پہلے کر چکا اس کا کیا. تو آپ سب نے فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں اسلام میں داخل ہونا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی جب تم اسلام قبول کر لو گے, بات کو مان لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. اور ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے, اور حج بھی تمام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو بیٹا یہ جو آیات ہیں, ایک تو سچ کو اپنانا ہے, کیونکہ سچ بولنے والا کدھر جاتا ہے؟ جنت میں. اور اس کو کون کون سا انعام ملے گا؟ آگے اس میں دیکھتے ہیں. انعام کے بارے میں آتا ہے لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ اکبر, ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو چاہیں گے, یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے, تاکہ اللہ ان سے وہ بدترین عمل دور کر دے جو انہوں نے کیے, اور انہیں ان کا اجر ان بہترین اعمال کے مطابق دے جو وہ کیا کرتے تھے. کیا کہا گیا؟ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ, ان کو اپنے رب کے پاس سے وہ کچھ ملے گا جو کچھ وہ چاہیں گے. یشاء جو ان کا دل چاہے گا. یعنی ہر انسان
جب موت کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے تو کدھر پہنچ جاتا ہے؟ اپنے پروردگار کے پاس. لہٰذا اللہ کے لیے اللہ کے انعامات کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. جب بندہ فوت ہوتا ہے نا، اگر تو وہ متقی ہے، نیک ہے، سچا ہے، راست باز ہے، تو نیکیوں کا اس کا صلہ موت کے آتے ہی شروع کر دیا جاتا ہے. انعامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور دخول جنت سے پہلے ہی، یعنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی متقین پر اللہ کی عنایات ہونے لگتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات کو پورا کرنے لگ جاتا ہے. کون کون سی خواہشات اس کی؟ جو اس کا دل چاہے گا. یعنی جب وہ چاہیں گے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں تو ان کو محفوظ رکھا جائے گا. قیامت کی ہولناکیوں سے وہ چاہیں گے محفوظ رہنا، محفوظ رکھا جائے گا. حساب کتاب میں سختی نہیں کی جائے گی تو ان کی ایسی اور بھی بہت ساری خواہشات کو پورا کر دیا جائے گا. کتنا اجر ہے جو اپنے آپ کو صدقی و صدقہ، صدق اور سچائی، کیونکہ متقی ہے نا، وہ نیک ہے، راست باز ہے. اور جھوٹ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جھوٹ برائی ہے، اور برائی کس کی طرف لے جاتی ہے؟ جہنم کی طرف. اور جہنم ایک ایسا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جہنم کے اتنے 19 در ہو گئے ہیں، اور جہنم کی آگ بھڑکتی 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 اور اتنی بھڑکی، سرخ ہو گئی، سفید ہو گئی اور سیاہ ہو گئی اور بھڑکتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے بچا کے رکھے اور ہمیں سچا بنا دے. بس اوقات وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. جیسے اگر کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں آؤ ادھر میں آپ کو ٹافی دوں. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت اپنے بچے کو بلا رہی تھی اور اس کو کہتی آؤ ادھر میں تمہیں کھجور دوں. ہاتھ میں اس نے بند کیا تو آپ نے کہا تیرے پاس کھجور ہے؟ تو کہنے لگی جی یا رسول اللہ. آپ نے کہا اگر تو ایسا نہ کرتی، یعنی اگر تو اس کو کھجور نہ دیتی تو تیرا یہ جھوٹ لکھ دیا جاتا. کتنی ایک اہم بات ہے. بس اوقات ہم اپنے بڑوں کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں جب ماننا نہیں چاہتے تو جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. ماما نے یہ کہا، بابا نے یہ کہا، اپنے پاس سے ہی باتیں بنا بنا کے ہم آگے رکھتے ہیں. تو اس رمضان کی ایک اور بیٹا دعا، ایک تو اخلاص ہم نے کل مانگا تھا نا، کل ہم تاکرات میں مزید دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اتنی فضیلت کیسے ہے حدیث سے، تاکہ آپ کے اندر بھی موٹیویشن پیدا ہو. تو ایک اور دعا ہم اپنے اندر شامل کریں اپنی دعاؤں میں، وہ ہے سچائی، صدق. اس کو لکھیں، ہمیں ایک لسٹ بنانی چاہیے، ہمیں اپنی دعاؤں کی لسٹ بنانی چاہیے. بس ایسا ہوتا ہے نا، انسان بھول جاتا ہے، اس کو بعد میں یاد آتا ہے کہ اچھا میں نے تو یہ بھی دعا کرنی تھی. تو ساری دعائیں اس کو لکھیں ایک لسٹ بنا کے، تاکہ وہ دعائیں ہم جب ہم اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھے، کیونکہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. ہم اس کاپی کو کھولیں اور اس میں سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم عبادت کرنے لگے ہیں نا، یہ بھی ایک عبادت ہے. تو اس میں سے ایک دعا سچائی کی، ہمیشہ سچ بولا. یا رب ہمیں بھی سچا بنا دے، سچوں میں لکھ دے، کیونکہ جو سچ بولا جاتا ہے اس کو صادق لکھ دیا جاتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کو کاذب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہتے ہیں سچوں میں شامل کر دے، ہم سے جھوٹ دور کر دے. آیت نمبر 39 سے 40 میں کہا گیا قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. کہہ دو ہے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر تم جلد ہی جان لو گے کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے. اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کفار مکہ کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم لوگ دعوت حق سے جس بغض اور عداوت کا معاملہ کر رہے ہو اس پر باقی رہو، میں بھی ایمان اور توحید اللہ کی اطاعت اور بندگی پر قائم رہتا ہوں. یعنی تم اپنے حال میں بس رہو، میں ایمان اور توحید کی دعوت دیتا رہتا ہوں، لیکن تم جان لو کہ تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں رسوا کن عذاب کیسے آ لیتا ہے، اور جہنم کا دائمی عذاب کس کا ٹھکانہ ہوگا. یعنی جب وہ بات نہیں سمجھ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے تم اپنی بات پہ قائم رہو، اڑے رہو، اور میں اپنا کام کرتا چلا جاتا ہوں. اور جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تو میدان بدر میں ان لوگوں کو ذلیل و خوار کیا گیا. ان کے بیشتر جو متکبرین تھے قریش،
وہ مارے گئے اور ان کی لاشوں کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، اور جو بچ گئے ان میں سے 70 کو پابند سلاسل کر کے مدینہ لے جایا گیا۔ اتنی اللہ کے رسول کی عادت مبارک تھی کہ جب دشمن پر غلبہ پاتے تو میدان جنگ میں 3 دن تک قیام فرماتے تھے، یعنی جب غالب ہو جاتے اور فتح کا عنصر ان کو نظر آنے لگتا تو اب 3 دن قیام فرماتے۔ غزوہ بدر کے خاتمے کے تیسرے دن بھی آپ کو حکم سے سواری پر کجاوا باندھا گیا اور آپ روانہ ہوئے۔ آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صحابہ نے سوچا کہ غالباً آپ کسی ضرورت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آخر آپ ایک کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو گئے اور کفار قریش کے مقتول سرداروں کے نام ان کے باغداد کے نام کے ساتھ پکارنے لگے، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں۔ کہ آج تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگ رہی کہ تم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج تم اس جہنم میں نہ جاتے۔ کاش تم سن رہے ہوتے، کاش تم جانتے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ میری بات سن رہے ہیں، ان کو اللہ نے سنوایا ہے لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے، بے بس ہو چکے ہیں، بدر کے کنویں کے اندر پڑے ہیں یہ۔ تو کیا ان کو کتنی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ہم بھی بسا اوقات جو حق بیان کرتا ہے اس کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں، تم اپنا کام کرو، اپنی بات اپنے پاس رکھو، دیکھ لیا بڑا تم نیک ہو۔ یہ بھی کیوں کہہ رہے ہیں ہم نے؟ اگر ہم اس کی بات اچھی نہیں لگ رہی تو ہم خاموش ہو جائیں، ہم اس کا جواب تو نہ دیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار اللہ کے سامنے گناہگار تو نہ بنے، خاموش ہو جائے۔ لیکن اس کی اگر بات حق اور سچ پر ہے تو اس کو تسلیم کرے۔ ہمارے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ اگر وہ سچ بول رہا کہنے والا حق بات کرتا ہے تو ہمیں خندہ پیشانی سے اس حق بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اگرچہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہی ہوتا ہے مومن، جو اپنی کمیاں بھی اگر اس کو کوئی بتاتا ہے نا، اس کی کمیاں بھی، تب بھی وہ خندہ پیشانی سے اس کو تسلیم کرتا ہے۔ آیت نمبر 41 میں کہا گیا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بلا شبہ ہم نے تجھ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ نازل کی ہے، پھر جو سیدھے راستے پر چلا سو اپنی جان کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو اسی پر گمراہ ہوگا، اور تو ہرگز ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اہل قریشی پر اسرار کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف جب ہوتی تھی تو اللہ نے انہیں تسلی دی کہ ہم نے آپ کو کتاب حق دے کر مبعوث کیا ہے، اور آپ کی ذمہ داری تبلیغ اور بیان کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام صرف بتانا ہے، ہدایت دینا نہیں ہے۔ اور جو شخص قرآن پر ایمان لائے گا اور ایمان اور عمل کی زندگی اختیار کرے گا، اس کا فائدہ اس سے ہی ملے گا کہ وہ جہنم سے نجات پا جائے گا اور جنت کا حقدار بنے گا، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کا انجام بد وہ خود ہی بھگتے گا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جو انسان عمل کرے گا اس کا عمل اسی کے لیے ہے۔ سیدنا علی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جان ایسی نہیں جس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت یا جہنم میں نہ لکھ دیا ہو، اور یہ نہ لکھ دیا ہو کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا۔ ایک شخص بولا، یا رسول اللہ، پھر ہم اپنے لکھی پہ بھروسہ کیوں نہ کر لیں اور عمل کو کیوں نہ چھوڑ دیں، یعنی تقدیر پہ بھروسہ کر کے ہم بیٹھ جائیں؟ آپ نے فرمایا، جو نیک بختوں میں سے ہے وہ نیکوں والے کام کی طرف چلے گا، اور جو بدبختوں میں سے ہے وہ بدبختوں والے کام کی طرف چلے گا۔ اور فرمایا، عمل کرو، ہر ایک کو آسانی دی گئی ہے، نیک لوگوں کے لیے نیک عمل کرنا آسان کیا جائے گا اور بروں کے لیے برا عمل کرنا آسان کیا جائے گا۔ یعنی تقدیر میں تو لکھا جا چکا ہے، لیکن جس کے تقدیر میں نیک نامی لکھ دی گئی ہے وہ نیکیاں کرنے کی اس کو توفیق اللہ تعالیٰ دے گا، اور جس کے مقدر میں گناہ، حالانکہ اس کو تو سمجھ دے رکھی ہے نا، سمجھ بوجھ بھی دے رکھی ہے، اگر اس کے باوجود وہ اپنی سمجھ کا استعمال نہیں کرتا اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ گناہوں کی طرف ہی لپکے گا۔ آیت نمبر 42 کے اندر آتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، ان کو بھی جو نہیں مرے ان کی نیند بھی پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا، اور دوسری کو ایک مقررہ وقت تک بھیج دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں
جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں اس آیت کریمہ کے اندر یہ ذکر کیا جا رہا ہے موت کا، روح کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ خبر دی ہے کہ پوری کائنات میں وہی اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرتا ہے، وہی ہے جو فرشتوں کے ذریعے سے انسانوں کی روحوں کو ان کے جسموں سے نکال لیتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔ روح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روح کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے روح حیوانی، ایک ہوتی ہے روح نفسانی۔ ایک روح جو حیوانی ہوتی ہے جس کا تعلق ہوتا ہے دوران خون سے، اور یہ نیند کی حالت میں بھی جسم کے اندر موجود رہتی ہے کیونکہ اس کا تعلق دوران خون سے ہوتا ہے۔ دوسری روح ہوتی ہے نفسانی، یہ نفس ناطقہ جو نیند یا خواب کی حالت میں جسم کو چھوڑ کر سیر کرتی پھرتی ہے اور ہر طرح کے واقعات سے خواب میں ہی دوچار ہوتی رہتی ہے۔ اسی روح کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتے ہیں اور اسی روح کو کہتے ہیں دوام روح۔ یہ روح جب بدن کو چھوڑ دیتی ہے تو انسان کے خواص خمسہ میں نمایاں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نیند کے دوران انسان کی قوت باصرہ، یعنی اس کے سننے کی قوت، اس کے چھونے کی قوت، اس کے ذائقے کی قوت، اس کی کارکردگی کیا ہے؟ کمزور پڑ جاتی ہے، اور سننے کی صلاحیت تو ماند پڑ جاتی ہے۔ اور سوئے ہوئے آدمی کو بس اوقات اگر بلند آواز سے پکارا جائے کبھی تو وہ جاگ جاتا ہے، اور کبھی اس کی جو روحانی روح نفسانی ہے دوبارہ اپنے جسم میں لوٹ آتی ہے، اور اس روح کو اپنے جسم سے عشق کی حد تک محبت ہوتی ہے کیونکہ یہی جسم اس روح کی آرزو کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر یہ جو دونوں روحیں ہیں نا، ان دونوں قسم کی روحوں کا آپس میں نہایت گہرا اور قریبی تعلق ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ہی اکائی کے دو جز ہے۔ روح نفسانی اگر خواب میں کسی بات پر یا کسی چیز سے لطف اندوز ہوتی ہے تو انسان جاگنے پر خشاش بشاش نظر آتا ہے، اور اگر اس روح نفسانی کو خواب میں کوئی ناگواری حادثہ پیش آ جائے تو بس اوقات انسان سوتے ہی چیخنے چلانے لگتا ہے اور جاگ جاتا ہے۔ اور کبھی اگر خواب میں مار پیٹ کی کیفیت نظر آئے تو اس کے جسم پر اثرات بھی موجود ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جاگنے کے بعد انسان خود بھی یہ مشاہدہ کر سکتا ہے، اس حقیقت سے عذاب قبر یا عالم برزخ کے عذاب کی ماہیت کو کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے۔ تو روح حیوانی کا تعلق محض بدن سے ہے، بدن نہ ہو تو اس روح کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا، بلکہ یہ روح تو بدن کے بسیدہ ہونے یا فنا ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتی بلکہ موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ختم ہونے سے بدن نہیں کہلاتا، کیا کہلایا جاتا ہے؟ جسد، میت، لاش، ناش، یہ کہتے ہیں نا۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میت کدھر ہے، لاش کدھر ہے، ناش کدھر ہے، اس کا جسد اس کے جسم کدھر ہے؟ نام تو اسی وقت چھین لیا جاتا ہے نا انسان کا، اس نام کی خاطر وہ جھوٹ بولتا تھا، گناہ کرتا تھا، کفر کرتا تھا، نافرمانی کرتا تھا، نام تو اس کو مرتے وقت ہی چھین لیا گیا۔ اور کیا کہا گیا؟ میت کدھر ہے؟ ان دونوں قسم کی جو روحوں میں سے کسی بھی ایک قسم کی روح کے خاتمے سے دوسری قسم کا روح کا خود جسم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو نیند کو بھی آدی موت کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ موت کی حالت میں بھی روح نفسانی کو قبض کرتا ہے اور نیند کی حالت میں بھی قبض کرتا ہے، اور یہی وہ روح ہے جس کو ایگو کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے نیند بھی بہت حد تک موت کے مشابہ ہوتی ہے۔ اسی لیے تو سوتے وقت ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے نا، اللہم بسمک اموت واحیا، کہ اللہ تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو نیند سے اٹھنا اور اس کے بعد دوبارہ اٹھنے میں یہ مماثلت کیوں؟ اللہ ہر روز سلاتا ہے کہ ہر روز موت کا ہمیں نمونہ دکھا کے ہمیں اٹھاتا ہے، زندہ کرتا ہے، اور اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ حقیقی موت کے بعد بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس چیز کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ نیند رکھی ہے، کاش کہ ہم سمجھ سکیں۔ لیکن جب ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں تب تو ہمیں فجر کی نماز بھی اگر نہ پڑھیں تو پھر بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پھر تو اگر عشاء کی نماز پڑھے بغیر بھی سو جائے تو ہمارے ایمان میں کوئی جو ہے وہ تزلزل یا کوئی ہلاوٹ کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا ہمیں۔ تب تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ نیند جو اللہ تعالیٰ نے ایک موت کی کیفیت ہمیں سکھانے کے لیے دی ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔
آیت نمبر جو ہے وہ 47 48 میں کہا گیا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر واقعی لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ ضرور اسے فدیہ میں دے دیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ سامنے آ جائے جس کا وہ گمان نہیں کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے ان اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کمائے، اور انہیں جو چیز گھیر لے گی جسے وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ یعنی اس آیت میں عذاب آخرت کی شدت اور اس کی ہولناکی کا ذکر کیا گیا ہے کہ شرک کا ارتکاب کر کے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے جب قیامت کے دن عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس کی ہولناکی اور سختی کا نظارہ کر کے تمنا کریں گے کہ ان کے پاس زمین کے بھراؤ کے برابر دولت ہوتی، اور اتنی دولت ہوتی، وہ سب دے کر بھی اس عذاب سے اگر نجات پانا چاہتے تو ذرا سے بھی تاخیر نہ کرتے، یعنی فوراً اپنا سارا کچھ دے دیتے۔ جیسے ماں کبھی جب بچے کو کسی تکلیف میں دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے، میرا سارا کچھ لے لے، میرا سارا کچھ، لیکن میرے بچے کی زندگی کو لٹا دیں۔ تو یہ کیا کہیں گے جب ان کی زندگی جہنم کے عذاب کا باعث بنے گی اور نقصان کا باعث بنے گی، تو یہ خواہش کیا کریں گے، ان کا دل یہ چاہے گا کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، اتنی ان کے پاس دولت ہوتی، کاش ہوتی، تو یہ سب کا سب دے کے اپنی جان چھڑا لیتے۔ یہ یعنی کہ جان اتنی عزیز ہے انسان کو، مرنے کے بعد اس کو جان کی فکر ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے نا کہ اب تو میرا کام ختم، اب تو میں بچ سکتا ہی نہیں ہوں۔ تو یہ تمنا کرے گا کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، کاش، جیسے ہم بھی کبھی کہتے ہیں نا دلوں میں پیدا ہونے والے جن خیالات کے نتیجے میں آنکھیں ایسے اشارے اور حرکات کرتی ہیں، وہ ان خیالات تک سے بھی واقف ہے۔ اب میں اور میرے دل میں کیا اور میری آنکھوں کی حرکات کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے۔ یعنی اب یہ جو آنکھوں کا تذکرہ کیا گیا نا، کہتا آنکھوں کے اشاروں تک کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، آنکھوں میں موجود اشاروں تک کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر آنکھوں کی بے شمار حرکات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہے۔ اس کے علاوہ پیچھے جو ہم نے کہا تھا کہ حاملین عرش جو دعا کرتے ہیں اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے، تو اس کی دعا جو ہے اس کو اگر ہم ہائی لائٹ کریں اور یہ صفات دیکھیں کہ مومنین کی کون کون سی صفات ہیں جس کے ذریعے سے حاملین عرش کے جو فرشتے ہیں وہ مومنین کے لیے اور ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 کے اندر سورۃ مومن کے اندر آتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون، اور جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمانداروں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اے ہمارے پروردگار انہیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر دے اس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آباء و اجداد کو، ان کی بیوی اور ان کی اولادوں میں سے جو صالح ہیں انہیں بھی، بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے، اور انہیں برائیوں سے بچا لے۔ اس روز جسے تو نے برائیوں سے بچا لیا گویا تو نے اس پر رحمت کر دی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے دن انہیں پکار کر کہا جائے گا آج جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے، آج اتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے، اللہ کو تم سے اس سے زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ تو حاملین عرش جو ہیں فرشتوں کی مومنوں کے حق میں دعا ہوگی، اور وہ کیا دعا کریں گے، یا رب ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے، ان پر اپنی رحمت کا نزول کر دے، ان کے بچوں کو بھی ان کی اولادوں کو بھی۔ تو رحمت کو پانے کے ذرائع اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جس سے ہمیں رحمتیں ملیں گی، جس سے ہم برکتوں کو حاصل کر سکیں گے۔ اصل میں جو مومن ہوتا ہے نا اس کے لیے تقویٰ کا اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، یہ رحمت کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ جو ڈرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کب ملتی ہے، جب انسان اللہ کے اعمال، اللہ کے عطا کردہ اعمال پر، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتیں عطا کر دیتا ہے۔ رحمت کا مطلب ہوتا ہے مہربانی
کرم، نوازش. تو بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کی کرنے سے انسان اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے. اس میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے بھی دعائیں کر دی ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں. کہ دیکھیں نا، حاملین عرش کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ زمین والے مومنوں کے ساتھ ہیں. جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایمان کا رشتہ نہ صرف زمینی بلکہ جغرافیائی حدود کا پابند نہیں ہے، بلکہ عرش اور فرش سب کو ایک رشتہ میں منسلک کر دیتا ہے. یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جہنم سے بچنے کو بہت بڑی کامیابی ہے، اور خالصتاً اللہ کی مہربانی، اس کا فضل ہے. تاہم اگر اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل بھی کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا بڑا انعام اور اس کی مہربانی ہوگی. تو کبھی یہ سوچے کہ یہ کون لوگ دعائیں کر رہے ہیں؟ یہ کون سی مخلوق ہے؟ فرشتے ہیں، نورانی مخلوق جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوگی. تو پھر ان فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے پھر ان فرشتوں کو اپنا دوست بنانا پڑے گا نا. اور دوست بنانے کے لیے بات پھر وہی آتی ہے نا کہ رب کا کہنا مانیں گے تو فرشتے بھی ہمارے دوست بن جائیں گے، اور جب فرشتے دوست بنیں گے تو پھر وہ ہمارے لیے خوب خوب دعائیں کریں گے، اور ایسی ایسی دعائیں کریں گے جو کبھی رد نہیں ہوں گی. اور یہاں پر دیکھیں ان کی اولادوں، ان کے بچوں سے بھی، ان کے لیے بھی دعاؤں کا کہہ دیا گیا نا کہ یا اللہ ان کی اولادوں میں سے بھی جو نیک ہیں ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرما. اور آیت نمبر 9 میں کیا کہا گیا؟ واقیم السیئات ومن تق السیئات، کہ یا رب جو برائیوں سے اس دن بچا لیا گیا، اور برائیوں سے بچنا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. السیئات جو ہے نا اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ ایک غلط عقائد، بگڑے ہوئے اخلاق اور برے اعمال. دوسرے گمراہی اور اعمال بد کا وبال. اور تیسرا آفات اور مصائب اور تکلیفیں، خواہ وہ دنیا کی ہوں، عالم برزخ کی ہوں یا عالم قیامت کی ہوں. یہ تینوں قسم کی برائیاں مراد ہیں. روز محشر کی برائیوں سے مراد کیا مطلب ہے؟ اس دن کی ہولناکیاں، انتہائی تپش اور شدت، پیاس، اپنے محاسبے کا خوف، مجرمین کی برسر عام رسوائی. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سیئات ہے. یعنی جب بھی دیکھیں گے کہ جن چیزوں کو مذاق اڑایا کرتے تھے وہ حقیقت تو کھل کر سامنے آ گئی ہے. وہ بےرا ربی جو زندگی میں وہ کیا کرتے تھے وہ ہتھ کنڈے سامنے آ گئے. تو کیا کریں گے پھر؟ وہ یہ جو ہتھ کنڈے وہ کر رہے تھے اس وجہ سے اپنے دانتوں میں اپنی انگلیوں کو دے دے کر چبائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگ سیئات سے بچ گئے، یعنی اس قسم کے بگڑے ہوئے اخلاق سے، برے اعمال سے، آفات اور مصائب سے بچا لیے گئے. فقد رحمت، تو اللہ کی رحمت میں آ گئے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن کفر کرنے والے اور ظلم کرنے والے وہ اپنی انگلیوں کو چبا رہے ہوں گے اس دن غصے سے، اپنے آپ پہ غصہ کر رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہم دنیا میں ایسا نہ کرتے تو آج ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا. آیت نمبر 17 میں کہا گیا اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. آج ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، وہ جو اس نے کمایا ہوگا، کسی پر آج ظلم نہیں ہوگا، بلا شبہ اللہ فوراً حساب لینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ ہر ایک کو اس کا حساب دے گا جو کچھ بھی وہ کر چکے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ بس جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ حساب دو ذرا اس دکان کا، اس مکان کا، اس جگہ کا. تو ہم ایک ایک پائے کا حساب رکھتے ہیں، اور کوئی بھی چیز ہم سے چھٹ نہ پائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک ایک چیز کو ہم نے واضح کرنا ہے. تو قیامت کے دن بھی انسان کے ایک ایک عمل کو واضح کر دیا جائے گا. یہ مطلب ہے، اسے کہتے ہیں نا پائی پائی کا حساب لینا. بالکل یہی صورتحال ہوگی کہ ہر چیز کا، ہماری سانسوں کا، ہمارے بولنے کا، ہمارے الفاظ کا، ہماری نظروں کا، ہمارے دیکھنے کا، ہمارے بولنے کا، ہمارے چلنے کا، ہر ایک کا حساب لیا جائے گا. کیوں کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی. نیکی بھی کرتے تھے تو نیکی کے پیچھے کیا تھی؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر. اور اگر برائی سے بچتے تھے تو کیا تھا؟ اللہ کا ڈر. اور اگر نہیں بچتے تو کیوں نہیں بچتے تھے؟ بس اوقات انسان تکبر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے. تو پائی پائی کا حساب ہوگا. اور پھر کیا کہا گیا کہ فیصلہ کرنے میں بھی دیر نہیں لگے گی، یعنی فوری طور پہ فیصلہ ہو جائے گا. اور بس اوقات فیصلہ ہونے میں دیر بھی لگ سکتی ہے. اس کی کیا وجہ؟ جب اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق کا حساب چکانے اور فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی، اس لیے کہ دیر لگنے کی 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں نا. یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کا حساب چکانے میں دیر نہیں لگ کر کرے گا. دنیا میں تو دیر کرنے کی وجوہات ہو سکتی ہیں،
مثال کے طور پر اگر ایک انصاف کے تقاضے پورے نہ ہو، جیسے دنیا کی عدالتوں میں ہوتا ہے، کبھی مدعی حاضر نہیں ہوتا اور کبھی مدعی عالیہ، یعنی کبھی گواہ نہیں حاضر ہوتا، کبھی مدعی حاضر نہیں ہوتا، تو یہ بار بار کے جو نوٹس آتے ہیں عدالت میں، یہ کیا ہوتا ہے؟ جب انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو سال ہزار لگ جاتے ہیں. لیکن اللہ کی عدالت میں یہ بات نہیں ہوگی. وہاں پر مدعی گواہ سب موجود ہیں، اللہ کے علم میں ہوں گے، اور جس کی ضرورت ہوگی وہ فوراً حاضر ہو جائے گا، یہ حاضر کر لیا جائے گا. اور دیر کی دوسری وجہ کیا ہوتی ہے دنیا میں؟ دنیا میں قاضی ایک وقت میں ایک ہی مقدمے کی سماعت کر سکتا ہے نا، لیکن اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے. وہ جس طرح بیک وقت ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی دادرسی کرتا ہے، ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، اس طرح وہ بیک وقت اپنی تمام مخلوق کے مقدمات کی سماعت بھی کر سکتا ہے اور ان کے فیصلے بھی کر سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے سارے مخلوقات ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے، جہاں پہ عدالت لگے گی اور اللہ تعالیٰ نے سب کے فیصلے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگے گی ان کے فیصلے کرنے میں. دنیا میں تو ہم دیر کر سکتے لیکن اللہ کی عدالت میں دیر نہیں لگے گی. اللہ اکبر. اور بس اوقات دیر لگنے کی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ چلو بچ گئے، تو وہاں پر یہ بھی صورت نہیں ہوگی. پارہ نمبر 24 کی حامیم سجدہ. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. حامیم، یہ قرآن بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل ہوا ہے، ایسی کتاب جس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی. اب دیکھیں یہاں پر حامیم کا بھی تنزیل سے شروع ہو رہا ہے. کتنی گواہیاں اس قرآن کے سچا ہونے کی ہیں کہ یہ رب رحمان کی طرف سے نازل ہوا ہے. اللہ اکبر. کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون، ایسی کتاب ہے جس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، عربی زبان میں ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے. مگر اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور اس کے سنتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہی نہیں، سننا گوارا ہی نہیں کرتے. اور پھر آگے کیا کہا گیا؟ وقالوا قلوبنا فی اکنہ، اور کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دلوں میں پردہ ہے، اور ہمارے کان یہ کلام سننے سے بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہذا تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جائیں گے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ ہمارے دلوں پہ پردہ ہے، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک پردہ آ چکا ہے. پردہ کس چیز کا ہے؟ گناہوں کا پردہ. اور کیا حجاب جو ان کے اندر ہے کس چیز کا ہے؟ بس اوقات ہمارے سامنے چیز موجود ہوتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اہل قریش جو اعراض کرتے ہیں، جو غرور اور تکبر کی وجہ سے سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور اگر وہ سن بھی لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو کئی پردے ہیں، پردے پڑ چکے، ہمارے کان بہرے ہیں، اور ہم تو تمہاری بات سنتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا. اللہ اکبر. اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ سننے کی کوشش کرو تو کہتے ہیں ہم تو سننے کی بھی کوشش نہیں کر سکتے، ہم تو تیرے دین پر چل ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں جو حجاب ہے نا، پردہ، وہ کیا ہے؟ یہ جو بہرے ہو چکے ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بہرا کر دیا گیا ہے. ان کے عمل کی بنا پر ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور بہت ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے، جیسے مجھے کوئی کل کہہ رہا تھا کہ ان سب چیزوں کا پتہ بھی ہے، ان باتوں کو، آیات کے احکامات کا، پھر کیوں حجاب ہے؟ انہیں ہمیں پتہ بھی ہے پھر کیوں نہیں مانتے؟ وہ حجاب بس اوقات گناہوں کا ہوتا ہے نا، بس اوقات وہ حجاب نافرمانیوں کا ہوتا ہے، بس اوقات تکبر کا ہوتا ہے، اور بس اوقات ہٹ درمی کا ہوتا ہے، نہ ماننے کا حجاب ہوتا ہے. اور یہ سارے حجاب اکٹھے ہو جاتے تو پھر انسان سمجھ نہیں پاتا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ یہ جو گناہوں کے حجاب ہے میرے اور میرے رب کے درمیان ان کو دور کر دے، یہ پردہ ختم کر دے، تاکہ ہم اپنے رب کی بات کو سن کے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ اکبر. اتنی ساری دعائیں جو آج ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پارہ سے مل رہی، اور حجاب کے لیے بھی، یعنی گناہوں کے پردے، ان کے لیے بھی اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ اس رمضان ہماری گناہوں کو معاف کر کے ان کو نیکیوں میں بدل دے، اور نیکیاں بھی ایسی کروا جو استقامت والی ہوں، استقامت کے ساتھ ہوں. وہ یہ نہیں کہ رمضان کے بعد ختم ہو جائے، جو پابندی کے ساتھ ہم بعد میں بھی کرنے والے.
کیونکہ جب قیامت کے دن انسان کے چہروں کو، ان کے ہاتھوں کو، ان کے جسموں کو جلسا دیا جائے گا، اس وقت وہ پریشان ہو کر کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیوں میں نے ایسا کیا. آیت نمبر جو ہے وہ 33 میں آتا ہے ستھامین سجدہ کی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس بات کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں فرمانبرداروں میں سے ہوں. یعنی اس آیت میں تبلیغ اور دین کی اہمیت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ دین کی تبلیغ کرنے والا دین کی تبلیغ کرنے والا کیسا ہے؟ گویا اللہ کے نزدیک افضل ہے، برتر ہے. اور دعوت دین دینے والا جو دعوت اللہ وہ کیا بات کرتا ہے؟ احسن قولا، اچھی بات کرتا ہے. اور اللہ کے نزدیک بھی کس بات کی اہمیت ہے؟ احسن القول کی، اچھی بات کی. اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ عامل صالحہ، دعوت الہ نیک عمل کرتا ہے، یعنی جو دین کی دعوت کو پھیلاتا ہے اور وہ خیر اور شر سے آگاہ کرتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ عامل صالحہ، نیک عمل کرتا ہے. یعنی لوگوں کو دین کی طرف اکٹھا کرتا ہے، دعوت دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی کیا چاہیے؟ خود بھی عمل کرے اور اپنے قول اور فعل میں تضاد نہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ خود بھی چلتے ہوئے دوسروں کو راہ ہدایت پر لائے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کی طرف بلائے تو اسے اس کی ہدایت مان کر ہدایت کی طرف چلنے کا ثواب ملے گا. یعنی جس نے اس کی بات کو مان لیا تو ہدایت پر آ گیا تو اس کو دوہرا اجر ملے گا جس نے ہدایت کی طرف بلایا. اور اس سے اس راہ پر چلنے والوں کا ثواب بھی کچھ کم نہیں ہوگا. اور جو شخص گمراہی کی طرف بلائے گا تو اسے اس کی بات مان کر اس گناہ پر چلنے والے کا بھی گناہ ہوگا اور اس سے اس راہ پر چلنے والوں کے گناہ کچھ کم نہیں ہوں گے. اس سے بیٹا نیکی کے علاوہ برائی سے کم از کم ہماری طرف دیکھ کے اگر نیکی نہیں کر سکتا نا تو گناہ سے بھی اپنے آپ کو ہم بچائیں کہ ہماری طرف دیکھ کے گناہ نہ کریں، کیونکہ گناہ کا وبال بھی ہم پر دگنا ہوگا. اگر ہماری طرف سے دیکھ کے کوئی برائی کر لیتا ہے تو اپنے گناہ کا تو ہم پر وبال آئے گا ہی، دوسرے کے گناہوں کا وبال بھی ہماری سے لکھا جائے گا. آیت نمبر جو ہے وہ 34 میں کہا گیا وَلَا تَسْبِ الْحَسَنَ وَلَا السَّيِّئَ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اور نہ نیکی برابر ہوتے نہ برائی، اور برائی کو اس طریقے سے اس کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے تو اچانک وہ شخص کے تیرے درمیان اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہوگا جیسے وہ دلی دوست ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے دفاع کے لیے نیکی اختیار کرنے کو حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ برائی نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ نیکی کریں. آپ کی نیکی آپ کے دشمن پر ایسا اخلاقی بوجھ ہوگا کہ وہ آپ کا گرم جوش دوست بن جائے گا. آپ کی نیکی دشمن کے دل سے بغض اور عداوت کو نکال دے گی اور دوستی اور محبت پیدا کر دے گی. یہ جو آیت ہے نا یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے، کیونکہ بسا اوقات ہم کیا کہتے ہیں، میں نے تو اس کو بڑی دفعہ سمجھایا ہے، میں تو اس سے بہت دفعہ پیار سے بات کرتی ہوں، لیکن وہ نہیں سمجھتی، وہ بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ برائی کے بدلے اچھائی کو اپنانا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور تمہارے درمیان سے دشمنی کو ختم کر کے دلی دوست بنا دے گا. اب جب رب کا یہ کہنا ہے تو پھر آج تو ہمارے لیے یہ میسج کنفرم ہو گیا نا کہ ایک وقت آتا ہے ہم کہتے کب تک میں اس کے ساتھ ایسا کروں، کب تک خیر کا ہی کروں؟ جب تک زندگی ہے، جب تک جان میں جان ہے، جب تک جو ہے وہ ہماری جان پرواز نہیں ہو جاتی تب تک یہ ہم نے کرنا ہے. یہ برائی کے بدلے اچھائی سے جواب دینا ہے. اور میرے رب کی کہی ہوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی. میرے رب نے جو کہہ دیا ہے نا وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے، کیونکہ بس اوقات ہم تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا، بڑی دفعہ کہہ دیا. پھر اگر ہم پیچھے دیکھیں آیت نمبر 26 کے اندر اس میں کہا گیا نا جیسے وقال الذین کفروا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سنو تو وہ سنتے نہیں ہیں، اور واللغو فی لعلکم تغلبون،
اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کافروں سے کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ سنو جب پڑھا جائے، تو خوب شور مچاتے ہیں، اس طرح کہ شدید تم پر غالب رہے، کہ شاید تم پر غالب ہو جائے۔ یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، وقال الذین کفروا، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں کہ قرآن نہ سننا، لہذا القرآن، یہ قرآن جب پڑھا جائے گا، واللغوی، تو شور مچانا، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو۔ ہم؟ اصل میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ ابن دگنا نام تھا بیٹا ایک شخص کا، ابو بکر صدیق کو پناہ دیتا تھا، یہ ابن دگنا اس کا نام تھا۔ تو جب یہ پناہ دیتا تھا تو وہ اس وجہ سے اس نے پناہ دی تھی کہ قرآن مجید کو بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ خوبصورت سے دوست تھے ابو بکر صدیق، ان کو مسجد حرام سے نکال دیا گیا۔ کیوں نکالا گیا؟ کہ یہ بلند آواز سے جب تلاوت کرتے تھے تو مکہ کے کافروں کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، تو ایک دفعہ کافروں نے ان کو خوب مارا، تو پھر ابن دگنا نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا، اور ساتھ کیا کہا کہ تم اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھنا، تو میں تمہیں اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو شخص بھی قرآن سنتا تھا تو قرآن کی بات اس کے دل میں اتر جاتی تھی، جو بھی شخص سنتا، اور یہی جو تاثیر تھی، یہ قرآن کا اعجاز تھی، جس سے قریش مکہ سخت خائف رہتے، اور قرآن سے متعلق انہوں نے 3 طرح کے اقدام کیے تھے۔ قرآن سے متعلق انہوں نے 3 طرح کے اقدام کیے تھے تاکہ اس کی آواز کو دبایا جا سکے، اور ان میں سے پہلا قدم انہوں نے جو اٹھایا تھا، مسلمانوں پر جو پابندی کی تھی، وہ کیا تھی کہ قرآن کو اونچی آواز سے نہ پڑھا کرے، کیونکہ اس طرح ان کی عورتیں اور بچے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور اس جرم کی پرداش پہ اللہ کے رسول پر بھی کئی بار حملے ہوئے اور مسلمانوں کی بھی پٹائی ہوئی، اور اسی جرم کی پرداش پر سیدنا ابو بکر صدیق کی بھی زندگی کو تنگ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ سرداران قریش نے کیا کیا تھا، دوسرا حربہ کیا کیا تھا کہ قرآن کو جب بلند آواز سے نہ پڑھیں گے تو کیا کیا کریں، شور کیا کریں۔ دوسرا حربہ، پہلے تو کیا تھا کہ پابندی لگا دی، پھر کیا کہا، جب کوئی قرآن پڑھے گا تو خوب شور کیا کرو، شور مچایا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو اللہ کے رسول کے جو دوست ابو بکر صدیق تھے، جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو بلند آواز سے پڑھتے تھے، تو پھر یہ جو قریشی تھے، یہ ابن دگنا کے پاس شکایت لے کر آ گئے کہ ابو بکر صدیق نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے پھر کیا کہا تھا، وہ ابن دگنا نے سیدنا ابو بکر کے پاس جا کر اپنا عہد یاد دلایا تھا کہ اگر تم برسرعام قرآن بلند آواز سے پڑھنا نہ چھوڑو گے تو میں تمہاری پناہ سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ تو اس کے جواب ابو بکر صدیق نے کیا کہا، تم اپنی پناہ اپنے پاس رکھو، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی میں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا، تم اگر پناہ میں مجھ سے میری پناہ لینا چاہتے ہو واپس تو ٹھیک ہے، میرا رب میرا حفاظت کرے گا۔ تو اس وجہ سے پہلا تو انہوں نے کیا قدم اٹھایا تھا کہ قرآن اونچی آواز سے پڑھنا ہی بند کر دیا۔ دوسرا قدم کیا اٹھایا تھا، یہ پابندی لگا دی تھی کہ سرداروں نے آپس میں یہ مشورہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی قرآن پڑھے گا، کوئی بھی ہو، تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کے ساتھ شور و غل، شور شرابہ، اور ایک جماعت کو بھیجیں گے جس میں وہ شور کریں گے، اور قرآن کی تاثیر، کیوں ایسا کرنا چاہ رہے تھے، تاکہ قرآن کی تاثیر ان تک نہ پہنچے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سرداروں کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ پابندی لگائی تھی نا کہ وہ عمدن قرآن نہیں سنیں گے، انہوں نے آپس میں یہ وعدہ کیا کہ ہم قرآن نہیں سنیں گے، اور کیونکہ قرآن ان کے دل کو اثر انداز ان پہ ہوتے تھے، ان کے دل پر۔ آج کفار کے دل پہ قرآن اثر انداز ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل پہ قرآن اثر نہیں کرتا، بڑی حیرت والی بات ہے۔ تو یہاں پر ایک خوبصورت سا واقعہ جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک دفعہ آپ رات کو کعبہ میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، اور 3 قریشی سردار ایک دوسرے سے چھپتے چھپاتے آپ کا قرآن سن رہے تھے۔ بعد میں یہ راز فاش ہو گیا، تو ان میں سے ایک سردار نے جو ابو جہل سے پوچھا کہ جو قرآن تم نے سنا اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب دینے کی بجائے ابو جہل نے بات کا رخ دوسری طرف موڑ کر کہا، یعنی ہم بنو مخزوم اور بنو عبد مناف سب باتوں میں ہمسر تھے، ہم ان کے نبی کو تسلیم کر کے ان کی برتری کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ جو اس کا صحیح جواب کو گول کر جانا اس بات کی دلیل تھا کہ وہ قرآن کی تاثیر سے متاثر ہو چکا تھا، اور آپ کی نبوت تسلیم کرنے میں محض قبائلی رقابت اور تکبر اس کے آڑے آ رہا تھا۔ اور پھر یہ کیا کرتے تھے، جیسے بھی ہم نے کہا، تالیاں بجاتے تھے، تالیاں،
اور شور، اور یہ ایک تدبیر ہوتی ہے نا، جب ابھی بھی دیکھیں اگر کلاس میں کوئی شور کر رہا ہو تو نہیں سمجھ آتی نا، نہ پڑھنے والے کو نہ پڑھانے والے کو. تو یہاں پر بھی کیا کہا جا رہا ہے، شور و گل سے منع کیا گیا کہ قرآن کا ادب ہے. قرآن کو اس مقام پر جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیے جو یہاں پہ شور و گل نہ ہو. اس کو بس اوقات ہم لوگوں کے درمیان بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دھیان ہمارا ساری باتوں کی طرف ہوتا ہے، اور ہم نے یہ کہنا ہوتا ہے نا کہ ہم نے اپنے لحاظ سے دیکھا جائے یہ تو کافروں کی عادت تھی نا کہ وہ شور و گل کرتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے. تو آج اگر ہم بھی یہ کام کریں گے کہ شور و گل میں، وہ تو ایک مذاق اڑاتے تھے، الحمدللہ ہمارا مذاق اڑانے کی تو الحمدللہ نہیں ہوتا نا، ذہن نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہمیں قرآن کے ادب کے لیے خاموشی غور سے سننا چاہیے، کیونکہ یہ بھی آتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو خاموشی سے سنو. شور و گل میں بیٹھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، مجلس اور مجمع میں نہیں پڑھنا چاہیے جہاں پر ہمارا دھیان صرف باتوں کے اندر ہو، بلکہ قرآن کا ادب یہ ہے کہ جب اگر قرآن جہاں پہ پڑھا جا رہا پڑھایا جا رہا وہاں پر باتیں نہ کی جائیں. اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی یہ عزت نہیں کرتے نا کہ ایک چیز ہم اس کو لگا کے خود اپنے کاموں میں، ایک تو یہ نا کہ ضرورت تھی اٹھے گئے اور واپس آ گئے، اور ایک یہ کہ عادت ہی بنا لی کہ قرآن لگا ہوا ہے اور خود باتوں میں مصروف ہے، خود گھر کے کاموں میں مصروف ہے. گھر کے کاموں میں بھی قرآن کو لگایا جا سکتا ہے لیکن دھیان قرآن کی طرف ہو، مقصد یہ ہے. اور اگر ہماری باتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہم تلاوت کو یا تو سنیں یا اپنی باتیں کریں. یہ قرآن ادب کے خلاف ہے. آیت نمبر جو ہے وہ آگے 35 کے اندر بھی کہا گیا ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ چیز تمہیں نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کرے، اور یہ نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو بڑے نصیبے والا ہے. صبر کرنا ایک ایسی خصلت، ایسی خوبی ہے جو نصیبوں والوں کو ملتی ہے. دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، جو غصے کو ختم کر جاتا ہے اور صبر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، رحمان اس کا ساتھی بن جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دیتا ہے صبر میں پھر، اور جب وہ کوشش کرتا ہے تو اس کی کوشش کو پورا پورا ساتھ دیتا ہے. تو صبر ایک ایسی حصلت، ایسی خوبی ہے جو نصیب والوں کو ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نصیب والوں میں شامل کر لے جن کے اندر صبر ہے. اور صبر تو 3 طرح کا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، نیکیوں پہ صبر، اطاعت پہ صبر، غم پر صبر، سب صبر کی قسمیں ہیں. اس کے علاوہ آیت نمبر جو ہے وہ 46 میں کہا گیا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. اور جس نے نیک عمل کیے سو اپنے لیے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہوگی، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم کرے گا نہیں. یعنی جو اس نے جو کچھ کیا ہے اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا. آگے جتنے بھی بیٹا پاراز آ رہے ہیں، الحمدللہ 24واں پارا بھی ہمارا ختم ہوا. 25 میں سے لے کر جتنے بھی پار اس میں جنت اور جہنم کا بہت ذرا تذکرہ کیا گیا. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے امانیات، اخلاقیات، اخلاص، اور اس کے علاوہ ہمارے اعمال، ہمارا نفس کا تزکیہ، یہ سب کچھ کیا. اور پھر آہستہ آہستہ وہ ہماری تدریجاً ہماری تربیت کرتے کرتے ہمیں جنت اور پھر جہنم کی طرف لے کے آتا ہے، تاکہ ہم نیکیوں پہ جمے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں پر جما دے اور گناہوں سے بچنے میں بھی ہمیں صبر عطا کرے، اور اس پہ بھی جما دے کہ ہم گناہ نہ کریں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.